رمضان کے جو روزے ہیں ان روزوں کا ثواب اللہ نے چھپا دیا ہے، نہیں بتایا۔ ان کا ثواب اللہ قیامت والے دن اپنے سامنے بندے کو بٹھا کے بتائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ کی جنت کی نعمتوں میں سے سب سے جو بڑی نعمت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اور روزے داروں کو وہیں اللہ تعالیٰ روزے کا اجر اور مقام اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جس عبادت کے ساتھ منسلک ہیں رمضان شریف کے اندر، یہ عبادت روزے کی کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم سے پہلے جتنی امتیں ہیں ان پر سب پر یہ فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس روزے دار کے بھوکا پیاسا رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کی زبان قول زور سے، جھوٹ سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ بندہ پیاسا رہے گا، بھوکا رہے گا، لیکن اللہ کی جو خوشنودی ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ جیسے ماہ شوال شروع ہوتا ہے، ماہ شعبان جو پچھلا گزرا ہے، پورے شعبان کے مہینے کے اندر جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے روزے داروں کے لیے، اور فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر رات کے اندر جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ آتا ہے روزانہ رمضان کے دنوں میں، راتوں میں آ کے وہ آوازیں لگاتا ہے، اے برائی کرنے والوں برائی سے باز آ جاؤ، اے نیکی کرنے والوں نیکی مزید کرو۔ وہ فرشتہ آسمان دنیا پر آ کر، دنیا میں بھی آ کر آوازیں لگاتے ہیں، اے برائی کرنے والوں، اے برائی کرنے والوں باز آ جاؤ۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عام دنوں میں نیکی کرو، نماز کا ثواب جو ہے 27% ملتا ہے، 25% ملتا ہے، لیکن رمضان کے اندر اللہ کا ایسا فضل ہوتا ہے کہ ایک نیکی بڑھا کر 700 تک ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر بابرکت یہ مہینے ہیں، اتنی شان و فضیلت والے یہ ایام ہیں۔ ہمارے جو پیچھے اسلاف گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رمضان کی آمد سے 6 ماہ پہلے تیاری کرتے تھے، پھر اس کے گزرنے پر 6 ماہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے روتے رہتے، اللہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ہماری نیکیاں قبول فرما لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزے کے 15 فائدے ہیں، 15 فائدوں میں سے سب سے پہلا فائدہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، روزے دار بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صحیح درجے کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر 1398 نمبر حدیث ہے، فرمایا کہ روزے دار کے لیے جنت پکی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، دیہات سے چل کے ایک غریب دیہاتی صحابی آ گئے، آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ وہ میں عمل کروں، عمل کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے وہ کام بتائے جو بندہ کرنے کے بعد فوراً جنت میں۔ یہ صحابی بڑا عظیم صحابی ہے، غریب دیہات کا رہنے والا اعرابی ہے۔ اللہ کے نبی نے مسئلہ بتایا، مسئلہ پوچھ کر جا رہا ہے، گرا وہیں شہید ہو گیا۔ ابھی عمل شروع نہیں کیا، پکا ارادہ کیا۔ اس لیے فرمایا کہ برائی کا جب ارادہ کرتے ہو تو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک برائی تم کرتے نہیں ہو، لیکن نیکی کا ایک ایسا معاملہ ہے جب نیکی کا ارادہ پکا کر لیتے ہو، کرو نہ کرو ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ غریب صحابی ہے، پوچھ کے جا رہا ہے، کہتا ہے کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایسا عمل بتاؤ کہ عمل کرو فوراً جنت میں۔ اللہ کے نبی نے خلاصہ دین کا بتایا،
مختصر چیزیں ہر بندہ چھوٹا بڑا بوڑھا جوان سب کر سکتے ہیں، لیکن بشارت کیا ہے جنت کی؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ لا تشرک باللہ شیئا، ہم میں سے کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سب کرتے ہیں اللہ کی تعظیم، اللہ کی عبادت۔ اے عربی دیہاتی، سب سے پہلا کام ہے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، اس کی عبادات میں، اس کے معاملات میں، صفات کے اندر، اسماء کے اندر، اس کی قدرت میں کسی کو شریک نہ کرنا، پہلا کام یہ کرنا۔ دوسرا فرمایا تقیم الصلاۃ المکتوبۃ، فرمایا فرض نماز ادا کرنا۔ تیسرا کام یہ بتایا وتؤذی الزکوٰۃ المفروضۃ، اگر صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، تیرے پاس 7 تولے سونے کے برابر مال پیسہ پڑا ہے، تو پھر صاحب زکوٰۃ ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکال۔ 7.5 تولے کے برابر تیری جیب میں بینک میں پیسہ ہے، تو صاحب زکوٰۃ ہے، تجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور آگے فرمایا کہ وَتَقُومَ رَمَضَانَ، اور پھر رمضان کے روزے رکھ۔ صحابی سن کر کہتے ہیں لا ازید علی ھذا، نبی پاک فرماتے ہیں یہ سارے مسئلے بتانے کے بعد وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں ان آپ کے بتائے ہوئے مسائل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں کروں گا۔ نبی پاک یہ بندہ چلا گیا، فلما ولا، مسائل پوچھ کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ، اور لوگوں جس کو جنتی بندہ دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لیں۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا جتنا دین بتایا جائے اس کے اوپر عمل کوئی بندہ کرے، وہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنتی بن جاتا ہے۔ جس بندے نے دین کے اندر نہ اضافہ کیا، جس نے دین کے اندر نہ کمی کی، وہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو جو بندہ جنتی دیکھنا چاہتا ہے، یہ دیہاتی جنتی ہے۔ دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عمل کرو، دنیا میں رہتے ہوئے آپ لوگ جنتی ہو۔ یہ ہے روزے رکھنے کا اور دین کے اصولوں پر عمل کرنے کا پہلا فائدہ۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ روزے دار کے لیے اس کے استقبال اور اس کے پروٹوکول کے لیے جنت کے اندر اللہ نے ایک دروازہ قائم کیا ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور کوئی بندہ داخل نہیں۔ اور جو اس باب الریان سے ایک مرتبہ پانی پی لیں گے سیراب ہو جائیں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار لوگوں کے استقبال کے لیے، ان کے احترام کے لیے جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے پر لکھا ہے باب الصیام۔ یہ دروازہ ہے تو روزے دار لوگوں کے داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار بندہ شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ صفیں بنے گی اس طرح، سچوں کی، جھوٹوں کی، نیکوں کی، غریبوں کی، امیروں کی، 120 صفیں بنے گی قیامت کے دن۔ ہر کیٹیگری کی صف ہوگی، شہداء علیحدہ، علماء علیحدہ، انبیاء علیحدہ، صدیقین، شہداء، ساری ترتیبیں بنی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنت کے اندر لوگ ٹولیاں بنا کے، گروہ بنا کے، ان کے قبیلے بنیں گے، جماعتیں بنیں گی، نمازیوں کی صفیں، بے نمازیوں کی صفیں، 120 صفیں ہوں گی۔ فرمایا کہ روزے دار بندہ قیامت کے دن شہیدوں کی صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ ایک صحابی آگے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سارے اسلام کے 5 بنیادی احکام بتائے۔ پھر آخر میں کہتا ہے کہ فمن آنا، میرا شمار قیامت کے دن کن لوگوں میں ہوگا؟ فمن آنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جی بتائیں میں یہ ساری پابندیاں کر کے زندگی گزاروں، کل قیامت کے دن میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟
پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، سید ترغیب کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قال من الصدیقین والشہداء، اے خوش نصیب تو قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں روزہ رکھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب قیامت میدان معاشر میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے جہنم کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس کی ایک ایک لگام کو 70 ہزار فرشتوں نے پکڑا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا دھاڑنا چنگھاڑنا اتنا ہوگا کہ سب مخلوق ڈر رہی ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ کل کسری کا انہو جمالۃ صفر، اس کے شعلے اتنے جہنم سے اٹھیں گے جس طرح بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، اور زرد کلر کے اس کے شعلے آگ اس سے نکل رہی ہوگی، سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جہنم کو، اور نفسا نفسی کا عالم لگا ہوگا۔ فرمایا کہ لوگوں اس وقت یہ روزہ ہوگا تمہارے اور اس جہنم کے درمیان، فرمایا کہ حصن حسین من النار، یہ مضبوط قلعہ بن جائے گا روزہ تمہارے اور جہنم کے درمیان۔ صحیح درجے کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، روزہ رکھو یہ تمہارے اور جہنم آگ کے درمیان دیوار قلعہ بن جائے گا۔ یہ روزہ رکھنے کا احباب ذی وقار فائدہ ہے۔ اور آپ نے چھٹا فائدہ بیان فرمایا روزے کا، فرمایا کہ جس بندے نے، یہ نفلی روزے کی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کیا، جہاد بھی کیا اور اوپر سے روزہ بھی رکھ لیا اس نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واجہہ عن النار 70 خریفتاً، اللہ ایسے خوش نصیب کے چہرے کو جہنم کی بٹھی سے 70 سال دور رکھے گا جس نے روزہ نفلی رکھا۔ نفلی روزے کی اتنی فضیلت ہے، اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور رکھا جائے گا۔ اور 7ویں نمبر پر حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، لوگوں یہ روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تکرار اور بحث کریں گے۔ روزہ اللہ کی دربار میں پیش ہو کے کہے گا، اے ربی الذی منعتہ الطعام، اے اللہ یہ روزے دار جو بندہ ہے، جب اس نے دن میں روزہ رکھ لیا تھا میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اور خواہشات سے میں نے اس کو روکا تھا، اللہ یہ تیرا بندہ ہر قسم کی پابندی کرتا رہا، طرح طرح کے کھانے بھی اس کے سامنے تھے، ہر فضولیات اور معاملات اس کے سامنے تھے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو اپنی زبان سے کہتا انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ اللہ اس بندے نے میری قدر کی۔ مخفی عبادت ہے روزہ، پوشیدہ عبادت ہے، اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ مجھے روزہ ہے یا نہیں، آپ کو ہے کہ نہیں، صرف اللہ کے ساتھ اس عبادت کا تعلق ہے، خلوص والی عبادت ہے، اس لیے میرے رب نے اس کا ثواب بھی مخفی رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ روزہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہ کہے گا اللہ میں نے اس کو کھانے سے روکا، یہ رک گیا، اس کو نفسانی خواہشات سے روکا، یہ رک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ کہے گا شفعنی فیہ، اللہ میری سفارش اس روزے دار کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ روزے کی یہ الفاظ اور روزے کا یہ مکالمہ قبول فرما کے روزے دار کی بخشش فرمائیں گے۔ مسند احمد کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اباب ذی وقار روزے کا 8واں فائدہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ یہ صحیح الجامع للالبانی، علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صحیح الجامع، اس کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں 3 دعائیں ایسی ہیں جو آسمان کو چیرتی ہوئی رب کے پاس جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ دعوات مستجابات لا شک فیہن، لوگوں 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، قبول ہی قبول ہوتی ہیں وہ دعائیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ دعوت المظلوم، جس بندے پر ظلم کیا جائے، مظلوم کی دعا آسمان کو چیرتی ہوئی رب کے پاس جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا میرا رب فوراً قبول فرماتا ہے۔
ودعوت الوالی ودعوت المسافر، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مسافر سفر میں جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ تین دعائیں ایسی ہیں مستجابات لا شک فیہن، ان دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں روزے کی حالت میں افطاری کے وقت، سحری کے وقت خصوصی دعائیں کیا کرو۔ روزے دار کی دعا میرا رب جو ہے رد نہیں فرماتے۔ اور 9ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بندے کے جو سب کا گناہ ہوتے سب معاف فرما دیتا ہوں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ سب معاف فرما دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث سے آپ نے فرمایا کہ الجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے یہ 8 دن جو درمیان میں ہیں، جتنے ہم سے گناہ، خطائیں، غلطیاں ہوتی ہیں اللہ ساری معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ صلاۃ الخمس، 5 نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، ظہر تک جتنے گناہ ہوئے اللہ ایک نماز اور دوسرے کے درمیان، دوسری نماز کے درمیان سب معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ظہر سے عصر کے درمیان، عصر سے مغرب، مغرب کی عشاء، یہ درمیانے وقفے میں جتنی خطائیں ہوتی ہیں اللہ ساری معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے ایک ذریعے اور بہانے رکھے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے یہ ذرائع ہیں ہماری بخشش کے، یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم کریں ہماری غلطیاں صاف ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم کوشش کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں نمبر پر فرمایا اے روزے دار، تو جب روزہ رکھتا ہے تیرے منہ سے عجیب و غریب مشک آتی ہے، عجیب و غریب ہوا آتی ہے، تو فرمایا کہ جنت کی کستوری سے بھی یہ ہوا تیرے منہ کی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث 1805 نمبر پر آتی ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر 1151 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خلوق فم الصائم، خلوق عربی کے اندر کہتے ہیں منہ کے ذائقے کو، منہ سے جو ہوا سمل لیتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ روزے دار کی منہ کی جو ہوا ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہوا کیسی ہے؟ اطیب عند اللہ من ریح المسکی، ریح کستوری کو کہتے ہیں، ہوا ذائقے کو کہتے ہیں۔ جنت کی کستوری کے ذائقے سے بھی زیادہ اللہ کو تمہارے منہ کی خوشبو ہوا زیادہ پسند ہے۔ جو روزے دار کے منہ سے مشک آتی ہے، ہوا آتی ہے، یہ اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ منہ کا خشک ہو جانا، خشکی کا ہو جانا، یہ اللہ کو بڑی پسندیدہ یہ ہوا ہوتی ہے۔ اسی طرح 11ویں نمبر پر حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، رمضان کے اندر اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ ثواب کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ 10 امثالها الی 700، 10 نمبر جس نیکی پر عام حالات میں ملتے ہیں وہی نیکی رمضان شریف میں کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا الی 700 نمبر اس نیکی کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، لوگوں جو بندہ رمضان شریف میں عمرہ کرتا ہے اس بندے کے عمرے کا جو ثواب ہوتا ہے حج مقبول کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عام حالت میں عمرہ کرو اس کی اور فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب حج عمرہ کر کے واپس لوٹتا ہے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کوئی بچہ پہلے دن ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، لیکن وہی عمرہ تم رمضان شریف کی بابرکت ساعات میں کرو تو آپ نے فرمایا کہ حج مقبول کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا آدھا کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب کر دیتا ہے۔ آپ نے مثال دے کر سمجھائی
کہ لوگوں جس طرح تم گھوڑے کا بچہ پالتے ہو، چھوٹا سا گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے، پالتے پالتے اس کو کڑی الجوان کر دیتے ہو، اللہ تمہاری رمضان میں خرچ کی ہوئی دولت اور پیسے اور صدقات و خیرات کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے اندر ہم تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، کوئی بھی نیکی کریں، عام حالات میں اس کا ثواب اور ہوتا ہے، رمضان شریف میں اس کا ثواب اور ہوتا ہے۔ اسی طرح 12ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں رمضان کی جو دن اور راتیں ہوتی ہیں یہ اور راتوں سے علیحدہ ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ مِنَ النَّارِ، لوگوں رمضان کی ہر رات اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جو جہنمی ہیں وہ تو ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت ساعات سے، ان بابرکت دنوں کے اندر، راتوں کے اندر ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا معمول دیکھیں، ہماری نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحانک اللہ سے شروع ہوتی ہے، التحیات ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد ہوتا ہے، اس کے بعد ربی جعلنی، یہاں تک ہماری نماز کا سٹاپ ہو جاتا ہے۔ جبکہ آپ اپنے نبی کی نماز اٹھا کے دیکھیں، دو جہانوں کے سردار جب بھی نماز پڑھتے، چاہے وہ نماز فرضی ہوتی، نفلی ہوتی، کوئی نماز ہوتی، اللہ کے نبی ہر نماز میں 5 چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ جبکہ ہم میں اکثر لوگوں کے اندر اس چیز کا فقدان ہے، ہم ان چیزوں کا اہتمام نماز میں نہیں کرتے۔ درود شریف کے بعد ربی جعلنی پڑھی، اس کے بعد سلام۔ اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ 4-5 دعائیں ہیں جو اکثر یہاں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی وہ دعائیں پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واللہم انی اعوذ بک من فتنہ مسیح الدجال۔ اللہ کے نبی 5 چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے، زندگی کے فتنے سے، آخرت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ مانگتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے ہم ان دعاؤں کا، ادعیہ مسنونہ کا اہتمام کریں، جو بچپن میں ہمیں ماں باپ نے، باپ دادوں نے چند دعائیں سکھائی تھیں۔ چلو بچہ جو ہے دین کی شاہراہ پر چل پڑے، وہی دعائیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اور دعائیں ہیں۔ سبحانک اللہم ہم صرف پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی نماز شروع کرنے سے پہلے انی وجہت وجیہ بھی پڑھتے تھے، اللہم باعث بینی بھی پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی پڑھتے تھے۔ کثرت کے ساتھ دعائیں آتی ہیں نماز شروع کرنے کے اندر، لیکن ہم لوگوں نے صرف ایک دعا کو پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی مختلف پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں رمضان کی ہر رات اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جہنم کی آزادی سے سوال کریں۔ جب کوئی بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے جہنم سے بچا، 3 مرتبہ جو بندہ کہتا ہے، جہنم بھی کہتی ہے اللہ مجھ سے اس بندے کو آزاد کر دے۔ جو بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک جنۃ الفردوس، اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ جنت بھی کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل ہونے کا شرف نصیب فرما۔ اس لیے میرے بھائیوں، فجر کی نماز کے بعد، سلام کے فوراً بعد، اور مغرب کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے اللہ کے نبی 7 مرتبہ پڑھتے تھے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اور آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ اس بندے کی روح ایسے نکلے گی جیسے آٹے سے بال نکالتے ہو، مکھن سے کوئی بال کھینچتے ہو، وگرنہ فرمایا کہ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہوں گے، ان کی روحیں ایسے نکلیں گی جس طرح گوشت کے اندر لوہے کی کوئی کیل ٹھونس دو تو پھر اس کو کھینچو، یا فرمایا کہ کسی مل کے کپڑے کے اندر کوئی لوہا ڈال کے کھینچو، کپڑا پھٹ جاتا ہے، اس طرح برے بندے کی روح نکلتی ہے۔ 7 مرتبہ اللہم اجرنا من النار فجر کے بعد، مغرب کے بعد، اور آیت الکرسی پڑھو، ایسے روح نکلے گی جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کے اندر ہماری کثرت کے ساتھ سستی ہوتی ہے۔
اللہ عمل کی توفیق۔ آگے فرمایا کہ لوگوں جنت رمضان شریف جیسے شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النار، جیسے رمضان شریف شروع ہوتا ہے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رمضان شریف کے اندر رحمت کے دروازے، آسمان کے دروازے سب کھل جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ برے شیاطین جو ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ 8واں سپارہ کھولیں، سورہ اعراف ہے جس کا معنی ہے دیوار۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان بدبخت نے اللہ تعالیٰ سے ایک تکرار بحث کیا تھا، اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کا ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی، دائیں طرف بائیں طرف، چاروں سمتوں سے آ کے اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، جتنا زور لگاتا ہے لگا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو میرے مخلص اور خالص بندے ہوں گے وہ تیرے دو پہ نہیں چلیں گے، وہ تیرے ان حملوں کا وہ شکار نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ روزے کے چند ایک فائدے ہیں۔ آخری فائدہ آپ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ تو روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر بھی تجھے میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر کہیں بھی روزے کا ثواب نہیں بتایا۔ اللہ نے روزے کے ثواب کو پوشیدہ رکھا ہے، اور اس کا ثواب کیونکہ اس عبادت کا تعلق خلوص سے ہے، یہ اخلاص والی عبادت ہے، اس عبادت کا تعلق دل سے ہے، نہیں پتہ کہ کس کو روزہ ہے کس کو نہیں، اس لیے مخفی اور پوشیدہ عبادت ہے۔ اللہ اس کا ثواب بھی کل قیامت میں خود عطا فرمائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزے دار کی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے جنت کی بشارت ہے، روزے دار کے لیے جنت میں اسپیشل ایک دروازہ رکھا گیا ہے، روزے دار شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا، روزے دار کا جو روزہ ہے جہنم کے درمیان ایک آڑ بن جائے گا۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی اس کو افطاری کے ٹائم ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو عند لقاء ربہ، رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ روزے دار کو خوشی ہوتی افطاری کے ٹائم، سارا دن وہ تمام حدود و قیود کے ساتھ پابند رہتا ہے، لیکن جب افطاری ہوتی ہے، افطاری کرتا ہے تو اس کو انتہا درجے کی خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لوگوں، روزے دار کو جہنم کی بٹھی سے 70 سال دور رکھا جائے گا۔ اور آگے فرمایا نبی علیہ السلام نے، یہی روزہ جس کے ساتھ تم عہد وفا کر رہے ہو، جس کو سارا دن تم رکھتے اور اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہو، بیماری ہے، تکلیف ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، سارے مسائل ہیں، اس کے باوجود تم روزے کے ساتھ عہد وفا کر رہے ہو، یہی روزہ قیامت کے دن رب کے ساتھ تکرار و بحث کرے گا، اور تمہاری مغفرت اور شفاعت کا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ذریعہ بنے گا۔ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ روزے دار کے پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے درمیان میں گناہ ہوئے اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی جو ہوا ہوتی ہے، سمیل جو آتی ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ روزے دار کا جو ثواب ہوتا ہے، یہ اعمال کا جو ثواب ہوتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں۔ عام حالات میں نیکی کرو تو اس کا تھوڑا ثواب ہے، رمضان میں کرو تو اس کا کثیر تعداد میں ثواب ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان شریف کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برے شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہر طرف جو ہے وہ موجیں کرتی ہے، موجیں مارتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا آخری 15واں فائدہ کہ لوگوں روزہ میرے لیے تم نے رکھا ہے، اس کا ثواب بھی میں تمہیں قیامت والے دن بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور روزے کا جو فلسفہ اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت جی تقوی کی تعریف تو بتا دیں، تقوی کہتے کسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کسی بندے نے کوئی مل کا کوئی ریشمی کپڑا، ایسا نفیس کپڑا کسی نے پہنا ہو، اور اس کو اس جگہ سے گزرنا ہو جہاں ہر طرف سے ٹہنیاں، کانٹے دار ٹہنیاں پڑی ہیں،
وہ کس طرح اپنے کپڑے بچا کے سمیٹ کے گزرے گا کہ میرا کپڑا کسی کانٹے میں نہ اڑ جائے. اسی طرح دنیا میں اپنے وقت کو گزارو، ہر گناہ سے، ہر برائی سے اور ہر گناہ سے اپنے جسم کو ایسے بچا کے رکھو